إياك نعبد وإياك نستعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، یہ بات اس وقت سوشل میڈیا میں ایک آگ کی طرح پھیل چکی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے اس کی آواز وہ فرانس کی حکومت نے کوئی ایسی مشین ایجاد کی ہے جس میں انہوں نے آپ وسلم کی آواز میں جو خطبہ دیا گیا اس کو انہوں نے محفوظ کر لیا ہے. اب اس آواز کو کلیئر کر رہے ہیں. جب وہ کلیئر ہو جائے گی تو کچھ سالوں کے بعد وہ اس کو دنیا میں پیش کریں گے، منظر عام پر لے کے آئیں گے. اور یہ خبر سننے کے بعد بہت سے جو مسلمان ہیں وہ بڑے خوش ہوئے، اور یقینی بات ہے کہ ایسی خبر سننے سے ہر مسلمان وہ خوش ہی ہوگا اور وہ چاہے گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اپنے کانوں سے سنے کہ کس قدر خوبصورت آواز ہوگی اور اس کا کتنا اثر ہوگا. لیکن یہ خبر اس طرح کی باتیں سوائے فتنے کے کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ اس آڈیو کو سنیں، ویڈیو کو دیکھیں تو یہ بات آپ کو آگے جا کے ہم اس کو واضح کریں گے. معزز سامعین، جو ایک ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث مبارکہ میں محفوظ کیا ہمارے لیے، جب ہم وہ احادیث مبارکہ پڑھتے ہیں اور ایک ایک لفظ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے جو ادا ہوا خوبصورت لفظ، اس کو ہم جب تحریری شکل میں احادیث میں پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا محبت اٹھتی ہے. جب ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہی خوبصورت بات کہا کرتے تھے. ایسی باتیں جن میں بے انتہا گہرائی اور اس میں دانائی کی باتیں اور خوبصورت باتیں، اخلاق کی باتیں جو ہماری روحوں کو سکون دیتی ہیں، اور پھر ہمیں قدرتی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے. اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کی جو آڈیو ہے خطبہ حجۃ الوداع کا جس کے لیے یہ فرانس کی حکومت کام کر رہی ہے، کہیں کوئی فتنہ تو نہیں، کہیں کوئی یہ سازش تو نہیں کہ ہمیں صحیح احادیث سے دور کیا جائے، اس کے مطالعے سے دور کیا جائے. اسی طرح جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے مومن مسلمان ہیں جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کے آنسو بہتے ہیں اور وہ گڑ گڑا کے اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں. قرآن کے الفاظ کی، قرآن کی اپنی عربک گرامر کی اپنی بہت زیادہ ایک تاثیر ہے. اور یہ جو فرانس کی حکومت ہے یہ پہلے ہی مسلمانوں کی دشمن ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ان کی حکومتوں کی سرپرستی میں کارٹون بنائے جاتے ہیں اور یہ زبردستی مسلمان خواتین سے ان کا حجاب چھینتے ہیں، ان پہ پابندی لگاتے ہیں. تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے دوست ہوں گے؟ یقینی طور پہ یہ ایک فتنہ ہے، ایک سازش ہے کہ مسلمانوں کو وہ اسلام سے دور کر دیں، صحیح احادیث سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ان کو دور کر دیں. اب وہ ایسی کوئی آڈیو پیش کر دیں اور وہ منسوب کر دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے معاذ اللہ، اور اس آواز میں کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں، تو مسلمانوں کا تو ایمان خراب ہو گیا اور مسلمان جو ہیں وہ فتنے میں پڑ جائیں گے. تو اس طرح کی سازشوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ جو دجال ہوگا وہ تو ایک مردے کو بھی زندہ کرے گا، دعویٰ یہ کرے گا کہ میں نے مردے کو زندہ کیا، اور وہ ایک نوجوان کو کہے گا کہ یہ دیکھو میں نے تمہارے والدین کو زندہ کر دیا، اب تم میرے پہ ایمان لے آؤ. جبکہ حقیقت میں وہ اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے والدین نہیں ہوں گے، وہ شیطان ہوگا جو اس کا روپ دھار لے گا اس کے والدین کا، اور وہ بچہ سمجھے گا کہ یہ واقعی میرے والدین ہیں اور وہ دجال پہ ایمان لے آئے گا. اسی طرح یہ جو اس طرح کی آوازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہیں ہوگی، بلکہ کسی ایسی چیز کی آواز ہوگی جو مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ایک سازش تیار کی جا رہی ہے. تو جو سنا ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.